باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ سب کو سبق نمبر 4A میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ مکمل کریں گے اور گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ پھر ہم نکات تعلیم یا شوق کی بات کریں گے۔ اس سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3298 دفعہ آئے ہیں، یعنی تقریباً 3300 دفعہ آئے ہیں۔ تو سوچیں 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ اور اتنے زیادہ الفاظ سیکھیں، تو سب بہت شوق اور توجہ سے اب آپ سنیے۔ الحمدللہ جب ہم یہ سبق آج کا ختم کریں گے تو آپ 44 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 15,387 دفعہ آئے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا سیل، تو یہ اس کی بیٹری یہاں تک چارج ہو جائے گی 15,387 انشاءاللہ۔ میم سلائیڈ موو نہیں کر رہی آپ کی، ادھر کرتی ہے ادھر نہیں کرتی، میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں۔ اب موو کریں۔ جی اب ٹھیک ہے۔ تو سورۃ فاتحہ ہم شروع کر چکے ہیں، اس کی ہماری 2 آیات رہ گئی ہیں، تو ابھی ہم اس کی دوبارہ سے تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو اب ہماری جو ہے پہلے ہم آیات پڑھ چکے ہیں، اب ہم جو ہے آج اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ وہی ہمارا جو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، یہ نا ہم نے ابھی گرامر میں آپ نے ریویژن کی نا ہمارے لیے۔ الصراط، راستے کی، مستقیم سیدھے۔ اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، نہ ہمیں۔ قرآن پاک میں لفظ اہدی کا لفظ 2 بار آیا ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہدایت، یعنی ہمیں راستہ دکھا اور راستہ چلا۔ ہدایہ یا ہدایت یہاں تنوین ہے جو کہ نہیں ڈالی ہوئی، اسی طرح ہدن، تو یہ الفاظ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ راستہ دکھا، یعنی ہمیں دکھا بھی راستہ اور ہمیں اس کے اوپر چلا بھی۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ ہادی ہے، ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدن للناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہدن للمتقین، جو یعنی متقین لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب اگلا لفظ آ جاتا ہے الصراط۔ جی چیٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ الصراط کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے، شاباش بتائیے۔ اسم ہے، شاباش، بالکل ٹھیک۔ ہماری بہنیں بتا رہی ہیں کہ یہ اسم ہے،
کیونکہ اس میں شروع میں ال لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں یہ قرآن پاک میں الصراط جو ہے 45 ٹائمز یعنی 45 دفعہ آ چکا ہے. پھر ہم نے کہا المستقیم, تو ابھی چونکہ الصراط اگر اسم تھا تو المستقیم بھی اسم ہے, چونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. سیدھا اسٹریٹ 37 ٹائمز 37 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے المستقیم یعنی سیدھا راستہ. ال کا جب ہم ال لگا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ خاص اسم بن جاتا ہے, یعنی وہ خاص دی. ٹھیک ہے, تو ال کا مطلب ہے کہ خاص راستہ, اور خاص طور پہ کون سا راستہ, جو سیدھا راستہ ہے. تو اب تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے جو بھی پڑھا ہے, اس کے بعد ہم دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے ماڈل ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے لانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کے اسباق دیکھنے پڑیں گے. تو اب اہدنا, ہمیں ہدایت دے. الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے راہ کی ہدایت دے, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پہ چلنے کی بھی توفیق دے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارا مسلمان ہونا بھی ہدایت کی طرف ہم پہلا قدم ہے. اب ہمیں نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد, کام کے دوران, آفس میں, گھر میں, کلاس میں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے, بازار میں, شیطان کے وسوسوں میں, اور کسی کی طرف دیکھتے وقت, گویا کہ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ ہدایت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے ہمارا وہ صحیح ہو, یعنی کہ ہم ہر کام میں سیدھے راستے پر ہی گامزن ہوں. تو یہی ہماری ہدایت ہے. تو ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر وقت رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ ہدایت مانگتے ہیں. دیکھیں ہم ہر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہمیں قرآن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں. اور ابھی آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیسے جواب دیتے ہیں. تو یہ صرف ضروری ہی نہیں بلکہ ہمیں ایک طرح سے یہ ایمرجنسی ہے, یعنی جلد از جلد فوراً یہ ہمیں کر لینا چاہیے. اور الحمدللہ کہ یہاں ساری میری بہنیں, بھائی, بیٹے, بیٹیاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ آلریڈی آپ سب لوگوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا ہے, الحمدللہ. اب ہدایت ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پہ چلائے. اگر ہم اس کو اپوزٹ دیکھیں یا اس کی ضد جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں, وہ ضلالت ہے. یعنی یہ کہ قرآن حدیث کے بارے میں ہم شک کرنے لگیں یا غلط چیزیں سوچنے لگیں, غلط خواہشات کریں, غلط کاموں میں لگ جائیں, اور اس طرح سے جو ہے ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیں. تو ہم جو ہے ایک اچھی عادت جو اس میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے, عادت نمبر 10, کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. ٹھیک ہے, تو اب تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. 30 سیکنڈز آپ کے ایک دوسرے کو سکھائیے یا خود اتنا اونچا پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. علم سکھائیے ایک دوسرے کو. اب سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم,
یعنی راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. یہ ہم نے پڑھا تھا ہم، یہ دیکھیں ہم یہ جڑ کر آیا اس کے ساتھ. صراط جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، صراط کا مطلب ہے راستہ، اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، اسٹریٹ لائن. دیکھیں ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، خط مستقیم ہم پڑھتے تھے جب ہم میتھس میں، کس ایک سیدھی لائن یس ڈرا کریں. تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے سیدھی ایرو میں بنایا کہ سیدھا راستہ. اب اللہ زینہ ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، اللہ زینہ کا یہ مطلب ہے ان لوگوں کا راستہ یا وہ لوگ. اللہ زینہ کا لفظ قرآن پاک میں 1080 بار 1080 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. انعمتا تا تو نے کے لیے آیا، انعام کیا تو نے. تو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انعام کا، نعمت کا. علیہم آپ سب سمجھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا، ان پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ یا اللہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اللہ کا مطلب پر ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹرز میں آپ کو پڑھائیں گے. ہم، ہم، ان، یہ ہم آلریڈی آپ سمجھتے ہیں. تو اب تصور اور احساس کے ساتھ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے لیے ہمیں اس کے اسباق دیکھنے پڑیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں پہ، انبیاء سب سے پہلے، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا. تو آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا راستہ کیسا تھا، تاکہ پھر ہم یہ دعا جو ہے وہ سمجھ کے مانگیں کہ یا اللہ تم ہمیں ان لوگوں کے راستہ دکھا، جیسا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تم نے انعام کیا. تو سب سے پہلے ہم انبیاء کی بات کرتے. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے 4 اہم کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، خلوص نیت سے، صاف نیت سے، اللہ سے محبت، اللہ ہی سے ڈرنا، اسی پر توکل کرنا، اسی پہ یعنی اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا. دوسرے اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک، یہ سب بھی اچھے اعمال ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر دوسرے لوگوں کو دعوت دی، ساری زندگی دوسروں کو دعوت دیتے رہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ یہ کریں. اور اس کے علاوہ تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق جو ہیں ان کو بالکل خالص بنا دیا، اور معاشرے کو بھی غلط چیزوں سے پاک کر دیا. جب انڈیویجول سب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے برائیوں سے پاک ہو جائے گا، غلط چیزوں سے پاک ہو جائے گا. اگر ہم ہر جو انسان ہے اپنی جگہ پہ، ہر انڈیویجول جو ہے جب اس کے عقیدے، اعمال اور اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرہ بھی غلط چیزوں سے پاک ہو جائے گا. اور جو اچھی چیزیں ہیں، بہتر چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں نظر آئیں گی کہ ہر جگہ وہی رائج ہو گئی ہیں. پھر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. کئی لوگ کہتے ہیں بس جی ہم اپنا نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے. نہیں، ہمیں دوسروں کو برائی سے بھی روکنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جب ہم برائیوں سے روکیں گے تو پھر معاشرے میں، خاندانوں میں اور سوسائٹی میں ہر طرح سے جو ہے وہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہے اچھا عمل ہوگا. اور یہی کوشش کرنی، اس کا پلان بتائیں لوگوں کو اور اس پہ ان کو ابھاریں، ان کو سمجھائیں کہ وہ اچھے عمل کریں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جو ہے پھر جو ہے معاشرے کو چینج کرتے ہیں. اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والے ہو جاتے ہیں. تو انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے ہمیں ایمان لانا چاہیے. اور کیسے؟ خلوص دل سے، ٹھیک ہے، خالص نیت سے. پھر عمل کرنا ہے،
دعوت دینا ہے، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو ہم اگر یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو اس سے ہم عادت نمبر 11 یہ اچھی عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی اچھے نمونے یا اچھے مثالوں کے طریقے پہ چلنا. ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا چاہیے، ان کے جیسا عمل کرنے کا ہم پلان بنائیں اور ان کی طرح سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے پھر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو عادت نمبر 11 جو ہے وہ ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے نمونے، اچھے مثالوں کے طریقوں پہ چلنا چاہیے. اب تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے. صراط الذین انعمت علیہم 30 سیکنڈز آپ کے. علم، سکھائیے، اپنے ساتھی کو سکھائیے یا خود اتنا زور سے بولیں کہ آپ کے کانوں میں خود کی آواز آئے. اب اگلی آیت، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، یعنی ان کے رستے پہ یا اللہ ہمیں نہ چلانا جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. غیر کا مطلب ہے نہیں، نہ، اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں 147 ٹائمز 147 بار آیا ہے. اب غضب دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ بہت مظلوم ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ بہت مظلوم ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ مغضوب کا مطلب ہے جن پر غضب کیا گیا، جن پہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا، بہت غصہ ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے راستوں پہ چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا انعام کیا. اللہ ہم نے ابھی پڑھا، پر ہم، ان، علیہم ہم پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں. ہم جو ہے یہ جو ہم نے ضمائروں کے ٹکڑے پڑھے تھے جو جڑ کے ساتھ آتے ہیں، تو علیہم ان پر، ولدالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. واو کا مطلب آپ سب کو پتا ہے اور لا کا مطلب نہ. یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں 1687 بار آئے ہیں، 1687 ٹائمز. دولین جو گمراہ ہوئے، دول کہتے ہیں گمراہ ہونے والا. اردو میں بھی ضلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں دولون واحد ہے، اگر ہم اس کی واو نون والی جمع بنائیں تو وہ دالون بنے گا، لیکن اگر ہم دولن یا دالین کی جمع بنائیں گے تو وہ یا نون والی جمع بنے گی، تو وہ دولین. ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہے دولن یا دولین کی، اور اس کے ساتھ ال آیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ خاص اسم ہے، پراپر ناؤن. اور یہ دالون کا لفظ بھی 14 بار قرآن پاک میں آیا ہے. تو اب آپ تصور اور احساس کے ساتھ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن لوگوں پہ غصہ ہوا؟ وہ لوگ جو جانتے تھے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اگر اللہ ہم میں سے کسی پہ ناراض ہو جائے تو یہ کتنی ہمارے لیے مشکل کی بات ہے، کتنا برا ہمارا حال ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ناراض ہوگا، آخرت میں بھی ناراض ہوگا تو ہمارا کیا انجام ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل جو ہے وہ کرنے کی توفیق دے. دیکھیں ہم اکثر لوگوں کو دیکھیں
ہیرو ہوتے ہیں, کوئی لیڈرز ہوتے ہیں, تو ان کو کاپی کرتے ہیں لوگ کہ ہاں جی اسی طرح کے کپڑے پہنے, انہی کی طرح بات چیت کریں, ان کی طرح چلنے کی کوشش کریں, ان کی نقل کریں. لیکن ضروری کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ لوگ جن کی ہم نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے رنگ میں رنگنے کی ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا وہ لوگ قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اگر تو ان کا عمل ایسا ہے, وہ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو فالو کریں, اس طرح سے رہیں, اس طرح عمل چلنے کی کوشش کریں, بے شک ان کو کاپی کریں. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں بالکل بھی ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو ہم نے کہا جن کے مغضوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اب دوسری کیٹیگری, دو طرح کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. الضالین, یہ کون لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور صحیح بات جانے بغیر عمل کیا, وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا, ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, کیا ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے, تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے, نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں اب جتنے میرے ساتھ پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا کہ الحمدللہ آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم استقامت دے اور ہم اسی طرح سے اس راہ پہ اکٹھے آگے بڑھتے جائیں. تو ہم نہ چاہتے ہیں کہ ہم مغضوب جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان میں سے ہوں, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ضالین میں سے ہو جو کہ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, جو جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات جانے بغیر ہی ہم جو مرضی بس کر لیا. لیکن ہم بالکل ایسا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تو ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن سے کیوں اس لیے دور ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی. تو جیسے الحمدللہ اب آپ سب نے عربی سیکھنا شروع کر دی, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. آمین ثم آمین. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں پتا ہے تو ہم پھر اس صحیح چیز پہ عمل کریں, اور اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کوشش کریں, علم حاصل کریں اس کا, اور اس کو ہم جاننے کی توفیق جو ہے دعا مانگیں. پھر صرف یہ نہیں, پھر ہمیں خود سے کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوشش بھی کرنی ہے سیکھنے کی, جیسے آپ لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. تو عادت نمبر 12 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ برے ماڈل, نمونے یا مثالوں سے ہم دور بھاگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی سے بچائیں. دیکھیں ہم نے تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں 12 اچھی عادات سیکھی ہیں, اور یہ جو 12 عادات ہیں یہ اگر ہم یہ اپنا لیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری آپ نے عادات یاد کرنی ہے. جی چیٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ تعوذ سے ہم نے کیا عادت سیکھی تھی. شاباش, چیٹ باکس سے بتائیے تعوذ سے کون سی اچھی عادت ہم نے سیکھی. اعوذ باللہ من الشیطان, ویری گڈ. دیکھیں سب بتا رہے ہیں سیفٹی فرسٹ, سیفٹی فرسٹ. تحمید بھی بتا رہی ہیں, اور بھی ہماری بہنیں پناہ بھی بتا رہی ہیں. اچھا ٹھیک, شاباش, پناہ مانگیے یا سیفٹی فرسٹ, ویری گڈ. تو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس ہم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے. وہ نہیں چاہتا, اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت بھی کہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو سارا بیٹھ کے یہ قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم ہمیشہ سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ, تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے بسم اللہ سے ہم اچھی عادتیں سیکھتے ہیں. یہ سب آپ نے یاد کرنی ہے. پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ 12 عادات کون سی ہیں, اور ان سے ریلیٹڈ آپ سے پھر جو ہے نا امتحان کوئزز میں بھی سوال جواب آ جاتے ہیں. آپ کو ہوم ورک میں بھی ہم اس سے ریلیٹڈ سوال دیں گے تاکہ پھر اس سے آپ کو آسانی ہو جائے. تو اب تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے.
ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ علم سکھائیے ایک دوسرے کو، یا خود اونچی آواز میں بولیے۔ جی پلیز اپنے مائکس بند کر کے رکھیے۔ یہ دیکھیں ہم نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اب کیسے؟ دیکھیے جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالکی یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگلی آیات کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ اب یہ جاننے کے بعد جب آپ نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو پھر آپ یہ ساتھ یہ سوچیں کہ یہ میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب دیا، تو آپ کو نماز پڑھنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ اور ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ سیدھے راستے کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے خلاصہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کبھی بھی یہ بات نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور کبھی بھی اس کو نظر انداز کر کے اس سے دوری مت اختیار کیجئے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ ہے، اور اس انتخاب کو کبھی مت بھولیے۔ اور ربی زدنی علما دعا اپنے لیے کیجئے، اپنے دوسرے قرآن فیلوز کے لیے کیجئے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اکٹھے مل کے اسی طرح سے یہ جو ہے انشاءاللہ سفر اپنا جاری رکھیں گے۔ تو جیسے پھر یاد دہانی کے بکلیٹ کے شیٹ کو اس میں اس طرح سب الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ الفاظ کتنی کتنی بار قرآن پاک میں آتے ہیں۔ اور ساتھ ہوم ورک ہم پہلے بھی آپ کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ 2 تلاوت کے 5 منٹ آپ مصحف سے یعنی قرآن پاک سے پڑھیے، اور 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہو اس کو ریوائز کیجئے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ کے شیٹ سے پڑھیے، جو ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جاتی ہے ویڈیو آڈیو اس کو سنیے، دیکھیے، اپنے کوئی ساتھی اپنے ساتھ بنائیے، گھر میں نہیں ہے تو آن لائن آپ کسی کو ساتھی بنا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں کریں، ایک دوسرے سے سوال کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت فرمائیں۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے نقطہ تعلیم پر۔ دیکھیں ہر جو ہے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی جو ہے زبردست بہت طاقتور جو ہے دماغ دیا ہوتا ہے، اور ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ جتنی بجلیاں ہم چمکاتے ہیں، جب ہم ہاتھی کی فیل والی ہم نے بات کی، تو اتنا ہی ہمارا ذہن میں زیادہ وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنا سارا دماغ استعمال کریں، کس کے لیے؟ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہو سکتا ہے، تو آپ اگر کسی ریفرنس سے کسی مثال سے کوئی چیز آپ کو یاد رہتی ہے،
آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے اپنے انداز سے بھی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو سکھائیے. تو اب ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گرامر پڑھیں گے.